لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جملہ اسمیہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. انشاءاللہ آج سے ہم جملہ فعلیہ شروع کریں گے، اور جملہ فعلیہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ جملہ اسمیہ استعمال نہیں ہوگا. جملہ اسمیہ کے کچھ پارٹ یا پورا جملہ اسمیہ بھی جملہ فعلیہ میں استعمال ہوگا، لیکن انشاءاللہ کچھ آگے چل کر. آج ہم فعل کی ابتدا کرتے ہیں. بہت آسان ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں محنت آپ کو زیادہ چاہیے ہوگی یاد کرنے کے حوالے سے اور سمجھنے کے حوالے سے. باقی یہ بھی انشاءاللہ جملہ اسمیہ کی طرح آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ، فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر زمانہ پایا جائے، یعنی اس کے اندر ماضی، مستقبل اور حال کا موجود ہونا، یہ اس کے فعل کی نشاندہی کرتا ہے. جبکہ ناؤن کیا ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. اور فعل اور ناؤن میں میجر ڈیفرنس یہی ہے کہ ناؤن میں آپ کے کوئی زمانہ نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں آپ کے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہوتا ہے. تو عربی فعل کے حساب سے دو حصوں پہ تقسیم ہے. ایک آپ کا ہے ماضی اور دوسرا ہے مضارع. جیسا کہ اردو میں ہمارے پاس حال، ماضی اور مستقبل ہے، جبکہ عربی میں یہ دو پارٹ ہیں، ماضی اور مضارع. مضارع آپ کا حال، مستقبل اور امر، ان تینوں کو کیپچر کرتا ہے. جبکہ ماضی تو اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ماضی گزشتہ بات کی طرف ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا فعل عربی میں کتنے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے؟ ہم جو چیزیں آج تھوڑی سی کچھ چیزیں ذہن نشین کرنے والی ہیں. سب سے پہلی چیز جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی جملہ فعلیہ کے لیے. تو انشاءاللہ اس کے ہم دونوں پارٹس کو سٹڈی کریں گے. نمبر 2، جو آپ کا فعل ہے، فعل دیکھیں کتنے کلمات سے بن رہا ہے. فا، عین، لام. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ فا، عین، لام عربی میں جو ورب ہے، فعل وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی وہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. جبکہ انگلش میں ایسا نہیں ہے، اور اردو میں بھی یقیناً ایسا نہیں ہے. کوئی فکس لینتھ نہیں ہے اس کی. جبکہ عربی میں 99% یہ فکس لینتھ ہے کہ آپ کے پاس فعل ان 3 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. فا، عین اور لام میں نے اگزامپل کے طور پہ لکھ دیے ہیں. یہ تو آپ کی 2 باتیں ہو گئیں. ایک یہ کہ جملہ فعلیہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے، جبکہ فعل 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، فا، عین اور لام کلمہ پر. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ. یعنی مادے کے حروف جو ہیں وہ 3 ہیں، فا، عین، لام. یہ 99% جو ہے یہ عربی میں 3 پر ہی مشتمل ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی فعل ہے اس میں 3 ہی اوریجنل الفاظ ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھیں گے. نمبر 3، جتنے ضمائر ہوں گے، جس طرح آپ عربی میں دیکھیں، اردو کو لے لیجئے. اردو میں آپ نے گردان بنانی ہو جانے سے، وہ گیا، وہ گئی، تم گئے، تم گئی، تم گئے، تم سب گئے، تم سب گئیں، میں گیا، ہم گئے. تو تقریباً یہ 8 بن رہے ہیں، جبکہ عربی میں یہ 14 ہیں. آپ نے جملہ اسمیہ میں ضمائر پڑھے ہیں. وہ جو 14 ضمائر ہیں
تو جتنے کسی بھی لینگویج میں ضمائر ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے صیغے ہوتے ہیں. صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر ایک تو زمانہ بھی پایا جا رہا ہو اور اس کے اندر نمبر آف پرسنز کو بھی ریپرزینٹ کیا جا رہا ہو. جیسے ہوا میں ایک ہے، ہما میں دو ہیں اور ہم میں سب ہیں. ہیا میں ایک، ہما میں دو اور ہنہ میں سب. تو اس طرح عربی میں ٹوٹل 14 ضمائر ہیں. تو اگر 14 ضمائر ہوئے تو اس کا مطلب جو صیغے ہیں وہ بھی 14 ہوں گے، صیغے بھی 14 ہوں گے، 14 ضمائر اور 14 صیغے. اب انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صیغے کیا ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے کیسے چلتا ہے. جی پہلی بات، جتنے ضمائر اتنے ہی صیغے. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. اور دوسری، جب ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں اردو میں یا انگلش میں تو ہمیں جو ضمائر ہیں، جو پروناؤن ہیں، وہ ساتھ لکھنے ہوتے ہیں. جیسے ہوا، جیسے وہ گیا، ہی وینٹ، وہ گیا، ہی وینٹ، وہ لکھا ہم نے اور ہی بھی لکھا. عربی میں یہ خصوصیت ہے کہ عربی میں فعل کے اندر اٹ سیلف بلٹ ان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ضمائر، انہیں الگ سے لکھنا نہیں ہوتا. ہم نے جو ضمائر کی کیٹیگری بنائی تھی وہ کیسے تھی؟ واحد، مثنیٰ، جمع. ادھر آپ کا مذکر، مؤنث، یہ ہیں آپ کے غائب، مذکر، مؤنث، حاضر، مذکر، مؤنث، متکلم. جی میرے پاس مادے کے جو ہیں الفاظ ہیں وہ ہیں فا، عین اور لام. اب ان دونوں کو اگر میں ملاؤں تو یہ بن گیا فا، عین، لام. اب کویسچن یہ آیا کہ یہ تو میں نے لکھ دیا، اب اس پر حرکت کون سی لگے گی؟ تو بس یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہے، یہی ہم نے چیزیں سیکھنی ہیں آج. اور اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ اوزان ہوتے ہیں. وزن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بیسیکلی کسی نہ کسی وزن پر ہوتا ہے. اور وزن میں عربی میں 3 ورڈ سٹینڈرڈ لیے گئے ہیں، فا، عین اور لام. ان کو سٹینڈرڈ بنا کر ایک سٹینڈرڈ لکھا گیا ہے. میں آپ کے سامنے آج پہلا سٹینڈرڈ لکھتا ہوں فعل کا، فا، عین، لام. یہ آپ کا پہلا سٹینڈرڈ ہے. اس سٹینڈرڈ پہ آپ نے مضارع فعل ماضی کی گردان بنانی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جی فا، عین، لام کلمہ لے کر فعل کے سٹینڈرڈ پر ماضی کی گردان بنائیے. تو پہلے ہم اس پہ فعل کر دیتے ہیں، فعل. جی آپ کا پہلا جو ہے وہ تیار ہو گیا، فعل. فعل کا مطلب واحد بھی اس کے اندر ہے، مذکر ہے. تو فعل کا مطلب اس ایک مرد نے کیا. دیکھیں اب اردو میں کیا ہے؟ اس ایک مرد نے کیا. کتنے سارے ہیں، کتنے سارے الفاظ آ گئے، لیکن عربی میں وہ فعل کے اندر کیپچر ہو گیا. میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اسی لیے عربی کتابیں مختصر ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی اردو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو وہ پھر جلدیں بڑھ جاتی ہیں. جتنی جلدیں وہ عربی میں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ عربی میں 4 ہیں تو وہ اردو میں 6 یا 7 بن جاتی ہیں، یا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے صفحوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ اردو کے اندر ڈیٹیل زیادہ چاہیے اور عربی بہت مختصر کیپچر کر رہی ہوتی ہے. فعل. آگے ہم چلتے ہیں، نیکسٹ صیغہ بناتے ہیں. دیکھیں میں فا، عین، لام سب میں لکھ دیتا ہوں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں. جی آپ کے سامنے میں نے فا، عین، لام سب کے ساتھ لکھ دیا ہے. تو کیونکہ ایسا اس لیے کیا کہ فا، عین، لام یہ پوری گردان میں ہوگا، یہ پوری گردان میں ایسے ہوگا. اس کے آخر میں چند چینجز آتی جائیں گی جو ڈیفائن کریں گی کہ کیا ہو رہا ہے اور صیغہ کیسے بن رہا ہے. لیکن یہ مثنیٰ آ گیا، مثنیٰ کے اندر سیم وہی فعل بنا دیا آپ نے، لیکن یہاں پہ ایک چینج آئے گا. فعلا، فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان 2 مردوں نے کیا. یہاں پہ ایک چینج آئے گا کہ لام پہ پیش ہو گئی، فعلو اور الف ایڈیشنل آ گیا. فعلو ان سب مردوں نے کیا. مؤنث کی طرف آ جائیے. لام کے ساتھ ایک تا خاموش آ جائے گی.
فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، یہاں اسی تا کے ساتھ ایک الف لگا دیں اور اس پہ زبر لگا دیں، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چینج آیا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، یہاں تک ایک خاص پیٹرن تھا، جبکہ یہاں سے آگے ایک ڈیفرنٹ پیٹرن ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں لام ساکن ہوا ہے، اب یہ لام ساکن اینڈ تک چلے گا، اب یہ اینڈ تک چلے گا۔ کیسے چلے گا ابھی دیکھتے ہیں۔ فعل، پھر یہاں پہ ایک تا آئے گی لیکن یہاں پہ تا پر زبر ہوگی، فعلتا تم ایک مرد نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا۔ مؤنث کی طرف آئیے، فعلتی فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ اب دیکھیں میں نے اس کے ساتھ ضمائر نہیں لگائے اور میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، اس ایک مرد نے کیا، ان دو مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، اس ایک عورت نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، تم ایک مرد نے کیا، تم دو مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تم ایک عورت نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا، میں نے کیا اور ہم نے کیا۔ اب گردان کیا بنی؟ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا۔ اب یہاں سے ایک چینج آتا ہے، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ آپ کے پاس جو یہاں سے ایک پیٹرن آ جاتا ہے، یہاں سے تھوڑا سا یاد کرنے میں آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اگر آپ ایک پورشن بھی ایک دن میں کریں تو 3 دن میں آپ کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن آپ کو اس کی تکرار کرنی پڑے گی، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ ہم نے آج ایک فعلہ کے وزن سے ہم نے ایک گردان بنائی، فعلہ کے وزن سے ایک گردان کو ہم نے مکمل کیا۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ جیسے اب میں نے آپ کو کہا کہ اوریجنل عربی میں فعل میں 3 ہی مادے ہوتے ہیں، تو میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ دیکھیے جو بلیک کلر میں لکھے ہوئے یہ تمام اوریجنلی 3 ہی ہیں، آگے ایڈیشنل آ رہے ہیں، وہ بیسیکلی فائل کو شو کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی فائل کی ریپرزنٹیشن میں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی اور گردان میں جائیں گے تو یہ ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے، اس کے ساتھ صرف وہ 3 مادے اٹیچ ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ کو ایک اور ایگزامپل کروا دوں تاکہ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر لیں، میں یہ بلیک سب مٹا دیتا ہوں۔ لیں جی، میں نے بلیک مٹا دیے، اب میں آپ کو پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں۔ نیکسٹ میں ایک آپ کو مادہ دیتا ہوں، ضاد، را اور با۔ میں کہتا ہوں آپ کو اس کو فعالہ کے وزن پر آپ سٹارٹ کیجئے، تو فعالہ کے وزن پر بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ ضربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا۔ اب آپ یہاں پہ لکھیے ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتا،
ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ دیکھیے کیا گردان آپ کی مکمل ہو گئی، میں نے وہی 3 حروف کو استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ تما، تم، تا خاموش، تا زبر، تا زیر، تو، نا، نون، واو، الف، الف، یہ کیا ہیں؟ یہ زائدہ ہیں، یہ بیسیکلی فاعل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس میں اوریجنل جو ہے وہ وہی 3 الفاظ ہیں، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ یہ تو آپ کی ہو گئی گردان۔ ابھی انشاءاللہ اس گردان کے ٹاپک کو ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی لے کر چلیں گے، لیکن ساتھ ہی ہم دوسری چیز کمپلیٹ کر لیں جو ساتھ ساتھ بولی جا رہی ہے۔ جملہ فعلیہ 2 چیزوں پر کنسسٹ کرتا ہے، ایک فعل پلس فاعل، ان 2 کا منیمم ہونا ضروری ہے۔ ان سب میں اور جو اس سے پہلے کیا ان سب کے اندر فعل اور فاعل دونوں ہی موجود ہیں۔ فعل آپ کا کیا ہے؟ ضربہ مثال کے طور پر، اور اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے۔ اب ان سب میں فاعل چھپے ہوئے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو۔ لیکن چونکہ اس کے اندر بلٹ ان میننگ موجود ہے، اس لیے ہمیں ان ضمائر کو ساتھ نہیں لکھنا، اتنا ہی کافی ہے۔ ضربہ، اس نے مارا۔ اب آپ کے دیکھ لیں ٹوٹل 14 and 14 28 ہم نے سینٹنسز کمپلیٹ کر لیے۔ جملہ فعلیہ مکمل ہم نے 28 پڑھ لیے، 28 جملے ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں لے کر چلیں گے، ہم اس گردان کو ایک اور طرح سے ریپیٹ کریں گے، کیونکہ فعل ماضی میں وزن ٹوٹل 3 ہیں۔ میں نے آج آپ کو ایک کی پریکٹس کروائی ہے تاکہ بات سمجھ جائے۔ آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے، ابھی جملہ فعلیہ کو بھی چھوڑ دیجئے گا، بس صرف آپ گردان پہ فوکس کریں اور اس کے میننگ کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ہم پہلے گردان کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں، پھر ہم آگے چلیں گے، انشاءاللہ جملہ پوری طرح سے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔